السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور ہماری کہانیوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ آج ہی میں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی بھی بہت پسند آئے گی۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ تم ذرا ایک بار غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھو۔ کیا تمہیں میرے چہرے کو دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ مجھ سے زیادہ معصوم اس پوری دنیا میں کوئی نہیں؟ شہرینہ نے کومل کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب موڑتے ہوئے کہا۔ کافی دیر تک گھورنے کے بعد کومل لٹ مار انداز میں بولی، کافی دیر کے سوچ بچار کے بعد بھی میں آخرکار اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ تم انسان کے روپ میں چھپی ہوئی شیطان کی چیلی ہو۔ شہرینہ جو کہ سوچ رہی تھی کہ کومل اس کا ساتھ دے گی اور اس کی ہاں میں ہاں ملائے گی، وہ کومل کی جانب سے ملنے والے اس لقب پر جل بھن کر رہ گئی۔ امی کہتی ہیں جو جیسا ہوتا ہے باقی لوگ بھی اسے ویسے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ شہرینہ نے یہ کہہ کر بات ہی ختم کر دی۔ ابھی وہ دادا جان کے کمرے کے باہر کھڑی خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دادا جان کی طرف سے اس سے بلاوا 15 منٹ پہلے کا آیا ہوا تھا، لیکن اس میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ جا کر ان کی بات سنتی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ دادا کے کمرے میں ہی وہ ظالم بے تاج بادشاہ موجود تھا جس نے شاہ خاندان کے ہر فرد کی ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ اس نے گھر کے کسی بڑے فرد کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ جو بات اس کے مزاج کے خلاف ہوتی تھی وہ فوراً ہی ٹوک دیتا۔ اب اندر چلی بھی جاؤ۔ کومل نے اسے اندر کی طرف دھکا دیا تو وہ توازن برقرار نہ رکھ پائی اور کمرے کے دروازے کے ساتھ زور سے جا ٹکرائی۔ اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ اب صورتحال ایسی تھی کہ محترمہ نمیر احمد کے قدموں میں گری ہوئی تھی۔ وہ جو اسی کو ہی بلانے کے لیے جا رہا تھا، اسے اپنے قدموں میں گرا ہوا دیکھ کر ٹھنڈی سانس خارج کر کے رہ گیا۔ منتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نمیر نے اسے جلا دینے والے انداز میں کہا تو وہ غصے سے بل کھا کر رہ گئی۔ فوراً ہی اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے اٹھی، لیکن اسی پل اس کے دائیں گھٹنے سے درد کی ٹیسیں اٹھی۔ ہائے اللہ، میں مر گئی، وہ اتنی اونچی آواز میں چلائی تھی کہ نیند کی وادی میں جاتے ہوئے آغا جان بھی جھٹکے سے اٹھ بیٹھے۔ جب غور سے دیکھا تو سامنے شیطان کی پوٹلی کھڑی تھی۔ میں نے تمہیں 15 منٹ پہلے بلایا تھا دادا جان، آپ تو جانتے ہیں کہ راستہ کافی لمبا ہے، پہنچتے پہنچتے ٹائم لگ جاتا ہے، وہ نگاہیں چراتے ہوئے شرارتی لہجے میں بولی۔ دادا جان اسے گھور کر رہ گئے۔ انہوں نے اپنے پوتے نمیر احمد کو کمرے سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا تو وہ تیزی سے بولا، آپ میرے سامنے ہی سے بات کریں۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ محترمہ کی حالت خوف کے مارے خراب ہونے لگی۔ اس کا چہرہ بھی لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ دادا جان شہرینہ سے بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ وہ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے کی آخری نشانی تھی۔ اگر وہ کوئی شرارت یا غلطی کر دیتی تھی تو دادا جان فوراً ہی اس پر پردہ ڈال دیتے اور اسے ہر طرح سے بچانے کی کوشش کرتے۔ یہی بات نمیر احمد کو غصہ دلاتی تھی۔ ابھی 2 دن پہلے ہی نمیر کے کچھ دوست حویلی میں اس سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ وہ دوست لاہور سے آئے تھے، کافی لمبا سفر کر کے۔ جب وہ یہاں پر پہنچے تو شہرینہ نے انہیں نمک والی چائے پلائی۔ اس کے بیچارے دوستوں نے اس وجہ سے کچھ نہیں کہا، کہیں ایسا نہ ہو نمیر شرمندہ ہو جائے، لیکن دوستوں کے چہرے کے خد و خال دیکھ کر وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر حماد سے چائے کی پیالی پکڑی۔ جیسے ہی اس نے لبوں سے لگائی، چائے فوارے کی صورت میں اس کے منہ سے نکلی اور حماد کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ اس کا اپنا منہ بھی گندا ہو گیا۔ سچویشن ایک دم سے بہت زیادہ آکورڈ ہو گئی تھی۔ نمیر کو بہت زیادہ شرمندگی ہو رہی تھی کیونکہ ایسا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے غصے سے شرفو کو پیغام بھیجا۔ اگلے ہی لمحے وہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا۔ جی صاحب جی، حکم کریں آپ، شرفو نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات نہیں تھے، بلکہ وہ کافی نارمل نظر آ رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر نمیر کا ماتھا ٹھٹکا۔ اس نے شرفو سے چائے کے بارے میں پوچھا تو وہ تیزی سے بولا، صاحب جی میں نے تو چائے بنانی چاہی تھی، لیکن چھوٹی بی بی صاحبہ نے منع کر دیا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے چائے بنائیں گی۔ صاحب جی کا غصہ دیکھ کر شرفو کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی بی بی صاحبہ نے پھر سے کوئی شرارت کر دی ہے، اس لیے اس نے فوراً سے ہی حقیقت اگل دی۔ حالانکہ شہرینہ نے اسے 5000 کا نوٹ بھی دیا تھا کہ تم کسی کو بھی نہ بتانا کہ یہ چائے میں نے بنائی ہے۔ اب اگر شرفو اس 5000 کے لیے جھوٹ بولتا تو 1,00,000 والی نوکری جانے کا خطرہ تھا۔ نمیر نے شرفو کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے بھاگتا ہوا شہرینہ کے پاس پہنچا
اور ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، بی بی جی معاف کر دیں، غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، میں آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن بہت بری طرح سے پھنس گیا تھا، آپ یہ 5,000 بھی رکھ لیں۔ اصل میں نمیر صاحب کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ چائے آپ نے بنائی تھی۔ اس کے بعد نمیر اپنے دوستوں کے ساتھ مصروف ہو گیا، وہ انہیں اپنے گاؤں گھمانے کے لیے نکل گیا۔ رات کے وقت وہ لوگ ڈیرے پر ہی رکتے تھے۔ 2 دن کے بعد اس کی واپسی ہوئی تھی اور آتے ساتھ ہی اس نے سب سے پہلے شہرینہ کو انصاف کی عدالت میں طلب کیا تھا۔ شہرینہ نے فوراً ہی دادا جان کو اپنے وکیل بننے کا شرف بخشا اور پھر بعد میں انہی کو ہی جج کا درجہ بھی دے دیا، کیونکہ جانتی تھی کہ اس طرح سے فیصلہ اس کے حق میں ہوگا۔ لیکن نمیر احمد اس بار ان کی باتوں میں آنے والوں میں سے نہیں تھا۔ ابھی بھی وہ اس کے سامنے مجرم بنی سر جھکا کر کھڑی تھی، جب نمیر نے اس پر کڑی نظر ڈال کر دادا جان کو مخاطب کیا، اسی سے پوچھیں کہ آخر اس نے وہ گھٹیا حرکت کیا سوچ کر کی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ مجھے اس کی وجہ سے کس قدر سبکی اٹھانی پڑی۔ اس کی آنکھیں غصے کی وجہ سے لال انگارہ ہونے لگی تھیں۔ نمیر بیٹا، میں سے پوچھتا ہوں، تم یہاں سے جاؤ، دیکھو تو تمہارے سامنے کتنی زیادہ ڈر گئی ہے میری بچی۔ دادا جان آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھنے ہی لگے تھے کہ نمیر ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اگر یہ واقعی مجھ سے ڈرتی ہوتی تو یہ اس طرح کی گھٹیا حرکت نہ کرتی، اور آپ اس کی چالاکی تو دیکھیں، یہ حرکت کرنے کے بعد اس نے شرفو کو رشوت بھی دی تھی۔ چھوٹی سی عمر میں ہی اس کا دماغ ان کاموں میں لگ گیا ہے، 2 سال کے بعد اس کا کیا ہوگا؟ ضروری نہیں ہے کہ جیسا انسان خود ہو ویسا دوسروں کو بھی سمجھنے لگے۔ شہرینہ کی زبان میں ہمیشہ ہی غلط وقت میں حرکت ہوتی تھی۔ ابھی بھی وہ اپنی بات کہہ کر پچھتائی۔ نمیر جو کہ اسے ڈانٹ کر ہی معاملہ ختم کرنا چاہتا تھا، اس کی اس بات پر بھڑک اٹھا۔ تم میرے ساتھ چلو دادا جان، آپ یہاں حویلی میں سے کوئی بھی بیچ میں نہیں آئے گا، جب تک میں اسے سبق نہیں سکھاؤں گا تب تک یہ سدھرے گی نہیں۔ اس نے شہرینہ کو اپنے آگے چلنے کے لیے کہا۔ دادا جان تھک کر گرنے والے انداز میں بیڈ پر ہی بیٹھ گئے۔ اس لڑکی کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، انہوں نے بے ساختہ اپنا سر نفی میں جھٹکا۔ شہرینہ نمیر کے آگے آگے چل رہی تھی، لیکن وقفے وقفے سے پیچھے مڑ کر نمیر کے غصیلے چہرے کو دیکھتی اور معصومیت سے کہتی، دیکھیں نمیر صاحب، آپ نے بچپن سے ہی بات سنی ہوگی اور خود بھی کتابوں میں پڑھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے زیادہ رحم کرنے والے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اپنی زبان بند رکھو ورنہ زندہ زمین میں دفن کر دوں گا۔ اللہ اللہ، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا بریک اپ ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے آپ اتنے زیادہ چڑچڑے ہو گئے ہیں؟ نمیر اپنی جگہ پر رکا۔ وہ جو کافی آگے نکل آئی تھی، پیچھے پلٹ کر دیکھا تو نمیر کو کافی دور کھڑا پایا۔ اس کے چہرے پر لاتعداد ماتھے کے بل دیکھ کر اس نے خوف سے تھوک نکلا، کیونکہ پھر سے وہ بکواس کر چکی تھی۔ وہ دونوں اس وقت حویلی کے پچھلے حصے میں موجود تھے۔ 1,000 بار تم اٹک بیٹھک کرو گی اور اس کے لیے تمہارے پاس صرف اور صرف 15 منٹ ہے۔ پہلے تو شہرینہ کو لگا کہ اسے سننے میں غلطی ہو گئی ہے۔ ایکسکیوز می، اس نے تیکھے لہجے میں کہا، میں نے کہا ہے کہ پہلے تم 1,000 بار اٹک بیٹھک کرو گی اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ شہرینہ اب اٹک بیٹھک کو چھوڑ کر اس کے بعد والی صورتحال کے بارے میں سوچ کر ڈرنے لگی۔ اس کے بعد وہی ہوگا جو تم نے میرے دوستوں کے ساتھ کیا تھا۔ یہ کہہ کر نمیر نے اپنا موبائل نکالا۔ تمہارا وقت شروع ہو گیا ہے۔ دیکھیں نمیر صاحب، شہرینہ نے آگے بڑھ کر اس کی منت کرنے کی کوشش کی، لیکن اچانک اس کے پاؤں کو پتھر سے ٹھوکر لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی، نمیر نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ شہرینہ اس کی انگلیوں کے لمس کو اپنی کمر پر محسوس کرتے ہوئے جی جان سے لرز اٹھی۔ نمیر کے وجود سے اٹھتی ہوئی پرفیوم کی خوشبو نے شہرینہ کو ایک لمحے کے لیے بوکھلا دیا۔ دوسری طرف نمیر کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے شہرینہ کو کھڑا کیا اور اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، تمہارا کوئی کام سیدھا کیوں نہیں ہے؟ اس کا لہجہ کافی غصیلا تھا۔ شہرینہ کے ماتھے پر چمکتے ہوئے پسینے کے قطروں کو دیکھ کر اس نے بے ساختہ اس سے نگاہیں چرائیں۔ چلو اٹک بیٹھک شروع کرو، اور خبردار جو تم نے بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کی، میں گھر والوں کی طرح تمہارے ان ڈراموں میں آنے والا نہیں ہوں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں فوراً سے تمہیں اٹھا کر ہاسپٹل لے جاؤں گا اور وہاں پر بھی تم ڈاکٹروں کو پیسے دے کر مجھے بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو جاؤ گی، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، کیونکہ میں تمہیں پوری رات کے لیے یہیں پر ہی کھڑا کروں گا۔ شہرینہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگنے لگی۔ اس نے بے ساختہ اپنی نگاہ اٹھائی تو چھت پر کھڑے فرحات کو دیکھ کر جل بھن کر رہ گئی۔
وہ اس پر پتنگ اڑا رہا تھا اور بار بار شہرینہ کی نقلیں اتار رہا تھا۔ آپ اس کو کیوں نہیں کچھ کہتے؟ وہ دیکھیں، مجھے نقلیں اتار رہا ہے۔ تمہارا ٹائم شروع ہو چکا ہے شہرینہ بیگم، یہ کہہ کر وہ اس کے عین سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ شہرینہ نے ابھی صرف 20 بار ہی اٹک بیٹھک کی تھی کہ اس کی سانسیں بری طرح سے پھولنے لگی اور اس کی حالت بھی غیر ہونے لگی۔ نمیر کو تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ دیکھیں نمیر صاحب، جو کچھ آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں یہ آپ کے پاس بھی لوٹ کر ضرور آئے گا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کی بیوی، میری بیوی بچوں کی فکر نہ کرو، تم فی الحال اپنی فکر کرو۔ 50 بار اٹک بیٹھک کرنے کے بعد وہ گرنے والے انداز میں زمین پر لیٹ گئی۔ نمیر نے جب اس کی یہ حرکت دیکھی تو غصے سے بل کھا کر رہ گیا۔ محترمہ کو کسی چیز کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ چٹلان کی گھاس پر لیٹی اپنی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نمیر نے بے ساختہ اس سے نگاہیں چرائیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ابھی اور اسی وقت اٹھو۔ شرینہ نے ہاتھ بلند کر کے زور سے نفی میں سر ہلایا، کیونکہ اس میں بولنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ مجھ سے مزید نہیں ہو سکتا۔ میں کہتی ہوں کہ آپ بے شک مجھے جان سے مار دیں یا پھر مجھے زندہ زمین کے اندر دفن کر دیں، لیکن میں یہ اٹھک بیٹھک نہیں کر سکتی، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ وہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بمشکل بول پائی۔ تو پھر ٹھیک ہے، ساری رات یہیں پر ہی لیٹی رہو، اب یہاں سے اٹھنے کی بھی کوشش مت کرنا، ورنہ تمہاری پاکٹ منی بند کر دوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارا حویلی سے باہر نکلنا بھی بند ہو جائے گا۔ ابھی جتنے بھی کالج کے دن باقی ہیں وہ تم گھر میں ہی رہ کر گزارو گی۔ یہ کہتے ہوئے نمیر وہاں سے چلا گیا۔ شہرینہ نے پہلے تو اس کی بات کو ایزی لیا تھا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد اسے اپنی کمر تختہ بنتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یا اللہ، آخر میرے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ وہ بے چینی سے کروٹ بدل کر رہ گئی۔ فرحاد اکثر ہی مجھے کہتا تھا کہ ایکسرسائز کیا کرو تاکہ تمہاری تھوڑی سی جان بنے، لیکن میں نے کبھی اس کی بات نہیں سنی۔ اب ریئلائز ہو رہا کہ ایکسرسائز کرنا کتنا ضروری تھا۔ نہ تو وہ اٹھ پا رہی تھی اور نہ ہی لیٹ پا رہی تھی۔ اٹھتی تو کالج سے ہاتھ دھونے پڑتے اور لیٹی رہتی تو درد سے ہی تڑک تڑک کر مر جاتی۔ بالآخر قسمت نے اس پر رحم کیا اور تایا جان نے اسے لان میں لیٹے ہوئے دیکھا تو فوراً سے ہی اس کے پاس چلے آئے۔ ارے بیٹا، یہاں پر کیا کر رہی ہو تم؟ انہیں شہرینہ کی اس حرکت پر کافی غصہ آ رہا تھا۔ تایا جان کی آواز سنتے ہی شہرینہ کو لگا کہ اس میں زندگی کی نئی لہر دوڑ گئی ہے۔ وہ فوراً سے اٹھ بیٹھی، کمر کو بھی تھوڑا سا آرام ملا۔ میں یہاں پر اپنی مرضی سے نہیں ہوں، آپ کے بیٹے نے مجھے سزا دی ہے۔ وہ جب سے سردار بنا ہے پتہ نہیں خود کو کیا سمجھنے لگا ہے۔ پہلے اس نے مجھے 1000 بار اٹک بیٹھک کرنے کے لیے کہا، جب میں وہ کرنے میں ناکام ہو گئی تو اس نے مجھے کہا کہ اب میں ساری رات یہیں پر ہی لیٹی رہوں گی۔ آپ خود ہی مجھے بتائیں تایا جان، یہ مناسب حرکت ہوئی بھلا؟ وہ ایموشنل بلیک میل کرنے میں بچپن سے ہی ماہر تھی۔ ابھی بھی وہ تایا جان کو اپنی باتوں میں کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ انہوں نے اسے اٹھنے کے لیے کہا اور اسے لے کر حویلی کے اندر چلے آئے۔ نمیر جو کہ ٹی وی پر خبریں دیکھ رہا تھا، اپنے ابا کے ساتھ اس شیطان لڑکی کو لاؤنج میں داخل ہوتا دیکھ گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ نمیر بیٹا، مجھے تم سے اس حرکت کی امید نہیں تھی۔ وہ یکدم ہی جلال میں آ گئے۔ ابا جان، میں نے کیا کیا ہے؟ نمیر فوراً سے معصوم بن گیا۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں، اس سے پوچھیں جو کہ آپ کے خاندان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی پوری کوششیں کر رہی ہے۔ تایا جان نے اپنی نظروں کا رخ پہلو میں کھڑی اس شیطان لڑکی کی طرف کیا، وہ جو وہاں سے بھاگنے کے لیے پر تول رہی تھی۔ ایک بار پھر سے بری طرح سے پھنس گئی۔ جب تایا جان کو پتہ چلا کہ اس نے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے تو انہوں نے بھی نمیر کا ساتھ دیا اور اس کی پاکٹ منی کے ساتھ ساتھ اس کا گھر سے نکلنا بھی بند کر دیا۔ دل کے ارمان آنسو میں بہہ گئے، ہم وفا کر کے بھی بے وفا رہ گئے۔ جب بھی وہ دکھی ہوتی تھی تو ہمیشہ یہی گانا گنگناتی تھی۔ نمیر نے جب اس کے لبوں سے نکلنے والے یہ الفاظ سنے تو نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ اس لڑکی کو جلتا بھنتا ہوا دیکھ کر نمیر کے دل کو عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ بقول اس کے، شرینہ کو مہینے میں 2 بار اس طرح کی ڈوز کی ضرورت ہوتی تھی، جو کہ اسے نمیر کی طرف سے ہی ملتی تھی۔ کمرے میں جانے کے بعد فوراً سے شرینہ نے اپنا موبائل نکالا اور جواز کو کال ملا لی، جو کہ اس کی سہیلی کا بھائی تھا اور اس کا بیسٹ فرینڈ بھی تھا۔ حویلی میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ شرینہ نے چودھریوں کے منڈے کے ساتھ دوستی کی ہوئی ہے۔ اگر پتہ چل جاتا تو اس بار نمیر کے ہاتھوں شرینہ کی گردن کا بچنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوتا۔
دوسری ہی بیل پر جواد نے اس کی کال اٹھا لی اور بے چینی سے بولا، یار تم کہاں پر رہ گئی تھی؟ میں آج بھی تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ قسم سے اتنے مزے کی گیم چلی ہے، میں تمہیں بتا نہیں سکتا۔ گاؤں میں پتنگ بازی ہو رہی تھی۔ شرینہ کو بھی پتنگ اڑانے کا شوق تھا۔ جواد اسے اپنے ساتھ پتنگ بازی کے مقابلے میں لے کر تو نہیں جا سکتا تھا، لیکن اس نے شرینہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے پتنگ اڑانا سکھائے گا۔ اس نے آج شرینہ کو ملنے کے لیے بلایا تھا۔ جواد کے ساتھ اس کی بہن نمرا بھی تھی۔ وہ دونوں شرینہ کی حویلی کے پابندیوں سے واقف تھے اور جانتے تھے کہ اس کی حویلی میں جلاد موجود ہے جس کا نام نمیر ہے۔ نمیر کی شہرت صرف اپنی حویلی میں ہی نہیں بلکہ گاؤں میں بھی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ غصے کا بہت تیز تھا، حد سے زیادہ خود پرست تھا، اپنی منمانی کرتا تھا۔ وہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا، چاہے اس سے بھی بڑا آدمی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا تب بھی وہ حق کی ہی بات کہتا، چاہے اس میں اس کو اپنا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی انہی حرکتوں کی وجہ سے زیادہ تر گاؤں والے اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ ملک خاندان کی تو نمیر شاہ کے ساتھ بالکل بھی نہیں بنتی تھی، کیونکہ وہ خود گاؤں کی سرداری حاصل کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جہاں پر نمیر کے مخالف لوگ تھے وہیں پر گاؤں کے سب غریب لوگ اسی کا ہی ساتھ دیتے تھے، کیونکہ وہ ہمیشہ ان کی بہتری کے لیے ہی کام کرواتا۔ ابھی بھی اس نے گاؤں میں لڑکیوں کے اسکول کے پروجیکٹ کو اپروو کروایا تھا۔ اس پر بھی شرینہ نے برا سمو بناتے ہوئے کہا، کیا فائدہ اس طرح کے دوگلے پن کا جب اپنی حویلی کی عورتوں کو تم یونیورسٹی میں پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ تب نمیر نے بڑے مزے سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، حویلی کی سب لڑکیوں کو اجازت ہے کیونکہ میں ان سے واقف ہوں، اور تمہیں میں نے اس وجہ سے اجازت نہیں دی کیونکہ میں تمہیں بھی جانتا ہوں۔ جس طرح سے فرسٹ ایئر تم نے رشوت دے کر پاس کی ہے، اس کے بعد مجھے تم سے کسی بھی قسم کی اچھائی کی امید نہیں۔ شرینہ ہر بار کی طرح بس پہلو بدل کر رہ گئی، کیونکہ جانتی تھی کہ وہ شخص کو جواب دے گی تو خود ہی پھنس جائے گی۔ نمیر جو کچھ بھی کہہ رہا تھا سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ ابھی بھی نمیر کو اپنے سر سے جھٹک کر وہ جواد سے خوش کپیوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس وقت وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی تھی جبکہ نمیر لان میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ شرینہ نے اسے دیکھا نہیں تھا، وہ اپنی ہی دھن میں مگن تھی۔ اس کے لبوں پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ دیکھ کر نمیر ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا اور پھر اچانک ہی شرینہ کسی بات پر شرمائی تو نمیر کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ وہ انسان کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیتا تھا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ سامنے کھڑی عورت تو ویسے بھی ہمیشہ اس کی نظروں کے سامنے رہتی تھی، وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھا۔ نمیر نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچی اور اپنے موبائل پر نمبر ڈائل کیا اور اپنی بھاری مخصوص آواز میں بولا، شرینہ صاحبہ کے بارے میں مجھے چھوٹی سے چھوٹی ڈیٹیل چاہیے۔ وہ کہاں پر جاتی ہے، کس سے ملتی ہے، حویلی میں کیا کرتی ہے، ان کی کتنی دوستیں ہیں، ان دوستوں کا خاندان کیسا ہے، ہر چیز کے بارے میں مجھے انفارمیشن چاہیے۔ حکم دینے کے بعد اس نے کال کاٹی اور موبائل جیب میں ڈال دیا۔ خود وہ باہر چیئر کے ساتھ ہی ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی سوچوں کا گھوڑا ایک بار پھر سے بے لگام ہو چکا تھا۔ دوسری طرف شرینہ نے دل کھول کر اس کی برائیاں کی اور اب بوجھ ہلکا کرنے کے بعد وہ بیڈ پر لیٹی ناول پڑھ رہی تھی۔ حویلی سے باہر نکلنے والی ٹینشن بھی ختم ہو گئی تھی، کیونکہ جواد نے کہا تھا وہ پلوشا سے بات کرے گا، جو کہ شرینہ کی کزن تھی اور اسی حویلی میں ہی رہتی تھی۔ دراصل وہ جواد سے محبت کرتی تھی، لیکن بہت ہی ڈرپوک اور دبو قسم کی لڑکی تھی۔ اس نے اپنی محبت کا اعتراف تو کر لیا تھا، لیکن 1 سال گزرنے کے باوجود بھی وہ جواد سے ایک بار سے زیادہ نہیں مل پائی تھی۔ وہ صرف فون پر ہی بات کرتے تھے، اور جہاں پر شادی کا سوال تھا تو جواد کو لگتا تھا کہ اسے سب کچھ اکیلے ہی کرنا ہوگا، اور اسے یہ سب کرنے میں مستہ بھی نہیں تھا۔ اگلی صبح پلوشا شرینہ کے کمرے میں آئی۔ وہ کافی زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ شرینہ نے اس کی حالت دیکھی تو مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی، ڈرنا تو مجھے چاہیے کیونکہ میں تمہارے بھائی کے حکم کی خلاف ورزی کر رہی ہوں۔ یہ سن کر پلوشا نے انتہائی معصومیت سے جواب دیا، باجی مجھے اسی وجہ سے ہی ڈر لگ رہا ہے، کیونکہ بھائی کو پتہ چلا تو وہ بہت غصے میں آ جائیں گے، اور پھر جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ آپ چودھریوں کے بچوں کے ساتھ پتنگیں اڑا رہی ہیں تو وہ آپ کو چھوڑیں گی نہیں۔ یہ سن کر شرینہ نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور پھر اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے سرسراتے ہوئے لہجے میں بولی، مجھے لگتا ہے کہ سب سے بھی زیادہ غصہ انہیں اس بات پر آئے گا جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ ان کی اپنی سگی بہن چودھری کے بیٹے سے پیار کر بیٹھی ہے۔ اب کی بار پلوشا کی حالت دیکھنے والی تھی۔
اس کا چہرہ بھی رونے والا بن گیا۔ آپ پلیز اس بارے میں کسی کو نہ بتائیے گا، وہ باقاعدہ طور پر اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ ارے ارے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اتنا زیادہ ڈر کیوں رہی ہو؟ کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی۔ پہلے تم بس مجھے جلدی سے اس حویلی سے باہر نکالو۔ وہ جلدی جلدی تیاری کرنے لگی۔ ابھی پلوشا نے ہی اسے بتایا تھا کہ اس کا بھائی شہر جا رہا ہے اور آج کا پورا دن وہ شہر میں ہی رہے گا، رات کا گھر واپس آئے گا۔ یہ سن کر شہرینہ کو دلی خوشی ہو رہی تھی، یعنی اس کا مطلب تھا کہ وہ آج پورا دن کھل کر ہنگامہ کر سکتی تھی۔ جہاں تک حویلی والوں کا سوال تھا تو پلوشا نے اسے کہا تھا کہ آپ ان کی ٹینشن نہ لیں، میں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دوں گی۔ پھر بعد میں پلوشا نے اسے خود ہی حویلی سے باہر نکالا۔ پچھلے حصے میں جواد اور نمرا دونوں کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کبھی کبھار شہرینہ کو جواد کی فیملی بہت اچھی لگتی تھی، کیونکہ وہ اپنی بیٹیوں کے معاملے میں کافی زیادہ اوپن مائنڈیڈ تھے۔ نمرا کو یونیورسٹی پڑھنے کی بھی اجازت ملی ہوئی تھی اور وہ اکیلی آتی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ اسے گاڑی چلانے کی بھی اجازت تھی۔ کبھی کبھار شہرینہ یہ سوچتی تھی تو اسے جیلسی بھی ہوتی تھی، کیونکہ ادھر وہ حویلی سے ایک قدم باہر نکالتی تھی اور ادھر امیر کے گارڈز فوراً ہی اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور سوالوں کی بوچھاڑ شروع کر دیتے۔ شہرینہ اس وقت گاؤں کی حدود میں کھڑی پتنگ اڑا رہی تھی اور چھوٹے بچوں کی طرح کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ جواد اپنی بلیک ویگو کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ معمول کی طرح وہ اپنی محبوبہ سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ نمرا شہرینہ کو مشورے دے رہی تھی۔ یار امیجن کرو شہرینہ، اگر تمہارا کزن یہاں پر آ گیا تو تم کیا کرو گی؟ جواد نے ابھی صرف اسے امیجن کرنے کے لیے کہا تھا اور شہرینہ کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ اس کا وجود بھی ہولے ہولے لرزنے لگا۔ ارے ارے میں مذاق کر رہا ہوں یار، وہ لاپرواہ انداز سے بولا۔ مجھ سے اس طرح کا مذاق بھی نہ کیا کرو، کیونکہ ابھی تم اس شخص کو جانتے نہیں ہو وہ کس قدر ظالم ہے۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے، جیسے اس ملک کا پرائم منسٹر ہو۔ محترمہ، وہ ملک کا پرائم منسٹر چاہے ہو نہ ہو، لیکن وہ اس گاؤں کا سردار تو ہے۔ اب تو مجھے بھی یہ سوچ سوچ کر ٹینشن ہو رہی ہے کہ میں ایک سردار سے اس کی بہن کا رشتہ کیسے مانگوں گا۔ جواد کو پھر سے اپنی فکر ہونے لگی۔ اگر تم رشتہ نہیں مانگ سکتے تو پھر دستبردار ہو جاؤ، شہرینہ نے شرارتی انداز میں کہا تو اس کے ماتھے پر لاداداد بل پڑ گئے۔ او ہیلو محترمہ، میں نے محبت کی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ بعد میں اسے دستبردار ہو جاؤں، بلکہ اس وجہ سے کیونکہ میں اس عورت کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اور ہاں، تم اگر منہ سے اچھی بات نہیں نکال سکتی تو کم از کم بری بات بھی نہ نکالا کرو۔ اسے ایک دم سے جذباتی ہوتا ہوا دیکھ کر نمرا اور شہرینہ دونوں ہی مسکرا دی۔ دوسری طرف پلوشا اپنے کمرے میں بیٹھی ڈرائنگ کر رہی تھی کہ اچانک ہی اس کے کمرے کا دروازہ زوردار آواز سے کھلا۔ وہ جی جان سے لرز اٹھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے نمیر کھڑا تھا۔ وہ اس وقت بہت غصے میں نظر آ رہا تھا۔ شہرینہ کہاں پر ہے؟ بغیر کوئی تمہید باندھے اس نے دو ٹوک انداز میں پلوشا سے شہرینہ کے بارے میں سوال کیا۔ وہ لالا، اس نے بہانہ بنانے کی کوشش کی، لیکن نمیر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا، مجھ سے جھوٹ مت بولنا، کیونکہ اگر بعد میں تمہارا جھوٹ پکڑا گیا تو میں زندگی میں دوبارہ کبھی مر کر بھی تم پر یقین نہیں کر پاؤں گا۔ پلوشا نے خوف کے مارے سر چکل دیا۔ اس نے جواد کا نام نہیں لیا تھا، اس نے صرف یہ بتایا کہ وہ نمرا کے ساتھ گاؤں میں پتنگ اڑانے کے لیے گئی ہے۔ یہ سن کر نمیر نے بے ساختہ اپنی پیشانی کو مستا۔ یا اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ کیا مجھے اب یہ وقت بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے شاہ خاندان کی لڑکیاں گاؤں کے چوراہوں پر پتنگیں اڑائیں گی، وہ بھی ان بے غیرت لوگوں کے ساتھ؟ وہ تیزی سے کمرے سے نکلنے ہی لگا تھا کہ پلوشا نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ بھائی پلیز اسے کچھ بھی مت کہیے گا، تم تو چپ ہی کر جاؤ اور اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اسے میرے ہاتھوں سے ضائع ہونے سے بچا لے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا۔ پلوشا نے فوراً سے موبائل اٹھایا اور جواد کو کال ملا دی۔ اس نے جواد کو ساری صورتحال بتا دی تھی۔ دوسری طرف نمیر کو پتہ نہیں تھا کہ پلوشا کے پاس ہی موبائل موجود ہے، کیونکہ پلوشا بھی صرف 17 سال کی تھی، جبکہ شہرینہ اس سے 3 سال بڑی تھی اور اس نے دادا جان سے ضد کر کے موبائل دیا تھا، ورنہ نمیر تو اسے بھی موبائل دینے کے حق میں نہیں تھا۔ جواد نے کمال پھرتی کا مظاہرہ کیا۔ وہ شہرینہ کو وہاں سے لے کر حویلی کے پچھلے دروازے پر ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ شہرینہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ حویلی میں داخل ہوئی۔
سب سے پہلے وہ دادا جان کے کمرے کی طرف بھاگی۔ پوتی کی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے اور پھر آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورتے ہوئے بولے، اب مجھے بتاؤ کون سا کارنامہ سر انجام دے کر آئی ہو؟ دادا جان پلیز مجھے بچا لیں، بس آخری بار، وعدہ کرتی ہوں کہ اس کے بعد کوئی بھی غلطی نہیں کروں گی۔ آپ صرف نمیر کو یہ بتائیے گا کہ میں صبح سے لے کر شام تک آپ کے ساتھ ہی تھی۔ اس نے دادا جان کو ساری کہانی بتا دی۔ دادا نے بے ساختہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ شرینہ مجھے بتاؤ کہ آخر تمہیں اپنی عزت کیوں پیاری نہیں ہے؟ کیوں بار بار ایسی حرکتیں کرتی ہو جو نمیر کو زہر لگتی ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارے خاندان کی عزت کو خطرہ ہوتا ہے؟ وہ اپنی پوتی سے کافی مایوس نظر آ رہے تھے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے بیجا لاڈ پیار کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر میں بھی تمہیں باقی بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا تو شاید مجھے کبھی بھی یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ شرینہ بہت زیادہ شرمندہ تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو سجا کر دادا کو ایک بار پھر سے اپنے قابو میں کر لیا تھا اور ان سے معافی مانگ کر دوستی بھی کر لی تھی۔ نمیر اسے پورے گاؤں میں تلاش کرنے کے بعد انتہائی غصے سے حویلی واپس آیا۔ وہ پھر سے پلوشا کے پاس جانے کا ارادہ رکھتا تھا کہ اچانک ہی اس کی نظر لاؤنج میں بیٹھی ہوئی شرینہ پر پڑی، جو کہ بڑے مزے سے ٹی وی دیکھ رہی تھی اور کھلکھلا کر ہنس رہی تھی، کیونکہ ٹی وی پر اس وقت ایک فنی شو چل رہا تھا۔ نمیر کو اسے ہنستا ہوا دیکھ کر بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اس کے سر پر جا کھڑا ہوا۔ اگلے ہی لمحے وہ شرینہ کا بازو پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اپنے نزدیک کر چکا تھا۔ شرینہ کا سر اس کے سینے سے لگتے لگتے بچا۔ وہ اس وقت نمیر کے کافی نزدیک تھی اور اس کی سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر کے بے چین ہو رہی تھی اور اس کی گرفت میں کسی بن پانی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اپنی بازو پر اس کی مضبوط گرفت کو محسوس کرتے ہوئے شرینہ نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے بتاؤ کہ تم کہاں پر گئی تھی؟ نمیر نے اس کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دو ٹوک انداز سے پوچھا، میں کہیں بھی نہیں گئی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ میرا حویلی سے باہر نکلنا بند ہے، اسی لیے میں حویلی میں ہی موجود تھی۔ آپ دادا جان سے پوچھ سکتے ہیں، میں صبح سے لے کر اب تک انہی کے کمرے میں ہوں۔ وہ باقاعدہ طور پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نمیر اس کے رونے پر ایک لمحے کے لیے نرم پڑا، لیکن پھر جب اسے پلوشا کی باتیں یاد آئیں تو وہ ایک بار پھر سے غصے میں آ گیا۔ اتنا تو اسے پتا تھا کہ شرینہ ایک بہت ہی بڑی اداکارہ ہے اور کسی کو بھی بے وقوف بنا سکتی ہے۔ نمیر بھی 2 سے 3 بار اس سے بے وقوف بن چکا تھا، اس لیے اسے شرینہ پر یقین کرنا تھوڑا سا مشکل لگ رہا تھا۔ پلوشا نے تو مجھے بتایا تھا کہ تم گاؤں کے چوراہے پر پتنگیں اڑا رہی تھی، کیا اس نے جھوٹ بولا تھا؟ یہ سن کر شرینہ نے چونکنے کی ایکٹنگ کی اور پھر تیزی سے بولی، نہیں، اس کو غلط فہمی ہوئی تھی اور میں تو یہ ساری باتیں اس سے مذاق میں کر رہی تھی کہ میں آپ کو غصہ دلانے کے لیے چودھری کے بیٹے کے ساتھ پتنگ اڑانے جاؤں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ایسا نہیں کر سکتی ہوں، اور آپ کو تو یہ بھی پتا ہے کہ میں تو کسی کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس گاؤں میں چودھری کون ہے، مجھے بھلا اس کے بیٹے کے بارے میں کیسے پتا ہوگا؟ شرینہ مسلسل اپنی بازو بھی چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہی تھی۔ پلوشا جو اس وجہ سے نیچے آئی تھی کہ بھائی کو سچ بتا کر معافی مانگ لے گی، وہ اس لڑکی کی چالاکیوں پر اشش کر اٹھی۔ اسی وقت نمیر کی نظر بھی پلوشا پر پڑی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی بہن بہت معصوم اور کم عقل ہے، فوراً سے ہی باتوں پر یقین کر لیتی ہے۔ غلطی اس کی تھی کہ اسے پلوشا کی بات کو اتنا سیریس نہیں لینا چاہیے تھا، لیکن اس کے آدمی نے بھی اسے یہ بات بتائی تھی کہ اسے شرینہ کو گھر سے باہر نکلتے ہوئے اور چودھری کے گھر کی سمت جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب یہ ساری باتیں اس کے دماغ میں مکس ہو رہی تھیں، لیکن اس کے پاس کوئی بھی سالڈ ثبوت نہیں تھا، اسی وجہ سے وہ اس لڑکی کو سزا بھی نہیں دے سکتا تھا۔ اب تو مجھے چھوڑ دیں، کیا اندر گھسنے کا ارادہ ہے؟ شرینہ نے انتہائی بیزاریت سے کہا تو نمیر کو بھی شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اگلی ہی پل وہ اس کا بازو جھٹک کر اسے پیچھے کی طرف پھینک چکا تھا۔ مجھے ابھی بھی تم پر یقین نہیں ہے مس شرینہ، اور تم یہ بات اپنے چھوٹے سے دماغ میں بٹھا لینا کہ اب میری نظریں 24 گھنٹے تمہارے اوپر ہی رہیں گی۔ اگر تم نے ذرا سی بھی غلطی کی یا پھر میرے ساتھ چالاکی کرنے کی کوشش کی تو بہت ہی برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ وہ دل جلا دینے والے انداز سے بولتا اس کے تن بدن میں آگ لگا چکا تھا۔ آپ میرے ساتھ اچھے طریقے سے کب پیش آتے ہیں مسٹر؟ جب دیکھیں مجھ پر غصہ ہی کرتے رہتے ہیں۔
کیونکہ تم اسی قابل ہو۔ نمیر نے کندھے اچکاتے ہوئے لاپرواہی سے جواب دیا، پھر وہ اپنے کمرے میں جاتے جاتے پلٹا۔ ہاں، ایک اور بات، تمہاری برتھ ڈے 2 دن کے بعد آ رہی ہے، رائٹ؟ یہ سن کر شہرینہ کی آنکھیں چمکی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ اسے کوئی گفٹ دینے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن نمیر کی اگلی بات سن کر وہ پھر سے پہلو بدل کر رہ گئی۔ نمیر نے اسے توڑ ٹوک انداز میں کہا، حویلی میں کسی بھی قسم کی پارٹی نہیں ہوگی، اور نہ ہی تم اپنی فضول دوستوں کو حویلی میں بلاؤ گی۔ یہ الفاظ نہیں تھے، پگھلا ہوا سیسا تھا جو کسی نے شہرینہ کے کانوں میں ڈیل دیا۔ وہ صدمے کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی۔ بعد میں بلوشہ نے اس کے قریب آ کر اس کا کندھا ہلایا تو وہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ پھر سے اس نے واویلا مچانا شروع کر دیا۔ حویلی کے سب لوگوں کے سامنے جا کر اس نے شکایتیں لگائیں، لیکن ہر کسی کا یہی کہنا تھا کہ تم تو جانتی ہو نمیر کے سامنے ہم لوگوں کی نہیں چلتی، تم خود ہی نمیر سے جا کر بات کرو، ہو سکتا ہے وہ تمہاری بات مان لے۔ شرینہ نے کبھی بھی کسی کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے تھے، لیکن اب مسئلہ اس کی سالگرہ کا تھا جسے وہ بہت ہی دھوم دھام سے سیلیبریٹ کرنا چاہتی تھی، اسی لیے رات کے وہ نمیر کے کمرے میں پہنچ گئی۔ پورا کمرہ اس وقت اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ شرینہ میں تو بچپن سے ہی ایتھکس نہیں تھے اور وہ کافی بدتمیز بھی تھی، اسی لیے بغیر سوچے سمجھے اس نے کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ نمیر جو کہ سونے کے لیے لیٹ چکا تھا، اس نے بے اختیار اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ اس کی نیند تھوڑی سی خراب ہوئی، وہ کروٹ بدل کر پھر سے لیٹ گیا۔ اس کے خراٹوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ کیا کروں، ان کو اٹھاؤں یا پھر چلی جاؤں؟ آج ان سے ہر حال میں اجازت لے کر ہی رہوں گی، کیونکہ پھر بعد میں ڈیکوریشن کے معاملات بھی تو مجھے ہی دیکھنے ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ نمیر کے بیڈ کی طرف بڑھنے لگی۔ اس نے ہاتھ آگے کی طرف بڑھا کر نمیر کو اٹھانا چاہا۔ وہ جو پہلے ایک عجیب و غریب خواب دیکھ رہا تھا، وہ اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھا۔ اگلے ہی پل وہ شرینہ کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ اب صورتحال ایسی تھی کہ شرینہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، جبکہ وہ اس کے اوپر سایہ فگن تھا اور اپنی خمار بھری آنکھوں سے گھور گھور کر شرینہ کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مسٹر نمیر، شرینہ نے خوف سے تھوک نگلا۔ اس کے الفاظ ہی ختم ہو گئے تھے اور اس کے لیے بات کرنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ نمیر کو ہوش کی دنیا میں واپس آنے میں تقریباً آدھا منٹ لگ ہی گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے شرینہ کو پہچانا، وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا اور بے ساختہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ شرینہ ابھی بھی اس کے بیڈ پر ہی لیٹی ہوئی تھی اور سہمی ہوئی نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ رات کے اس پر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اتنی اونچی آواز میں چیخا کہ شرینہ نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ تو یہاں پر اپنی بات منوانے کے لیے آئی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس شیر کو مزید غصہ دلا دے گی۔ وہ میں یہاں پر آپ سے بات کرنے کے لیے آئی تھی۔ آخر ایسی کون سی بات تھی جسے کرنے کے لیے تمہیں آدھی رات کا ہی وقت ملا؟ وہ اپنے ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا۔ شرینہ کو لگ رہا تھا کہ وہ اگلے ہی پل اس کے گردن مروڑ دے گا۔ پلیز آپ میری برتھ ڈے پارٹی کو کینسل مت کریں۔ نمیر کو لگا کہ شاید اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ اسے اس لڑکی کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا۔ کیا تم یہ بات کرنے کے لیے رات کے اس پہر میرے کمرے میں آئی ہو؟ یا اللہ مجھے حوصلہ دے۔ تم سے بڑی غلطی اور بے وقوف لڑکی میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھی۔ شرینہ، تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہے کہ اگر کسی نے تمہیں اس وقت میرے کمرے میں دیکھ لیا تو وہ کیا سوچے گا؟ بات تمہاری عزت پر آئے گی اور تمہاری وجہ سے مجھے بھی شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ اگر تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں تو کم از کم میری عزت کا ہی خیال کر لو۔ نمیر اسے اچھا خاصا ڈانٹ چکا تھا۔ اب شرینہ کو بھی احساس ہو رہا تھا کہ وہ اپنی نادانی میں پھر سے بڑی غلطی کر گئی ہے۔ جہاں تک تمہاری پارٹی کا سوال ہے شرینہ، اس کا تم اپنے ذہن سے جھٹک دو۔ پہلے میں شاید تمہارے لیے کوئی نہ کوئی گنجائش نکال دیتا، لیکن اب اس حرکت کے بعد تو میری طرف سے تم کوئی امید ہی نہ رکھو تو بہتر ہوگا۔ اب تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ اس نے غصے سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ مرتی کیا نہ کرتی کی مستاق، شرینہ تھکے ہوئے انداز میں اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا دل ایک دم سے ہی بہت زیادہ اداس ہو گیا تھا۔ اس نے بے ساختہ اوپر کی طرف دیکھا اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، اللہ جی، آپ نے میری امی ابو کو مجھ سے کیوں چھین لیا؟ اگر وہ اس وقت میرے ساتھ ہوتے اور ان کا سایہ میرے سر کے اوپر موجود ہوتا تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرے، اور نہ ہی مجھے کسی کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلانے کی ضرورت تھی۔ میں ہر چیز میں دوسرے لوگوں کی محتاج ہو کر رہ گئی ہوں۔ کبھی کبھار تو مجھے لگتا ہے کہ میری اپنی کوئی مرضی ہی نہیں ہے،
سب کچھ حویلی والوں کی ہی مرضی کے مطابق کرنا پڑتا ہے۔ وہ بہت زیادہ ٹوٹی ہوئی تھی۔ نمیر جو کہ پانی پینے کے لیے کچن میں جا رہا تھا، اس کی آواز سن کر ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رک گیا۔ اس نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے، لیکن اس نے پھر یہ سوچ کر زیادہ توجہ نہیں دی، کیونکہ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ پھر سے ڈرامہ کر رہی ہے تاکہ نمیر کو ایموشنل بلیک میل کر سکے۔ اس کی پارٹی کینسل ہو گئی تھی۔ اب سارے کزنز ہی تھوڑے سے افسردہ تھے، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ برتھ ڈے پارٹی کی صورت میں حویلی میں بہت زیادہ فنکشن ہوگا جس میں وہ ہلا گلا کریں گے۔ اس کی برتھ ڈے سے ایک دن پہلے ہی نمیر اسلام آباد میٹنگ کے سلسلے میں گیا تھا۔ حویلی کے بڑے مرد حضرات اس وقت ڈیرے پر موجود تھے۔ جہاں تک حویلی کی عورتوں کا سوال تھا تو وہ گاؤں میں ہی کسی فنکشن پر گئی ہوئی تھی۔ حویلی میں صرف بچہ پارٹی ہی موجود تھی۔ فرحاد نے صبح صبح اٹھ کر ہی اعلان کر دیا تھا کہ آج حویلی میں ہم لوگ بہت بڑی پارٹی رکھیں گے اور جی بھر کر ہلا گلا کریں گے۔ سب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ لڑکیاں تو ایک دم سے ہی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گئی تھیں، لیکن جب کھانا بنانے کی باری آئی تو سب لوگ ہی اپنے اپنے کمروں میں گھسنے لگے۔ فرحاد نے کھلے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں اپنی طرف سے ٹریٹ دینے کا فیصلہ کیا۔ جنک فوڈ آرڈر کیا گیا تھا۔ حویلی کے ایک حصے میں گانے لگے ہوئے تھے، جبکہ دوسرے حصے میں بڑی سی اسکرین پر موویز چل رہی تھی۔ اس وقت شرینہ والوشا کے پہلو میں بیٹھی فنی مووی دیکھ رہی تھی۔ ہنس ہنس کر اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ جب بھی کوئی بہت زیادہ فنی سین آتا تو وہ پلوشا کو تھپڑ مارتی، یہ اس کی عادت تھی، اور بیچاری پلوشا کا بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ اسے اب ہر جگہ پر درد کی ٹیسیں اٹھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جو شرینہ کے تھپڑ کا نشانہ بنی تھی۔ اچانک ہی پلوشا کی نظر لاؤنج کے دروازے کی طرف اٹھی۔ وہاں پر کھڑے نمیر کو دیکھ کر اس کی حالت خراب ہونے لگی۔ اس نے بولنے کی کوشش کی، لیکن الفاظ منہ میں ہی دب کر رہ گئے۔ ٹی وی کی آواز بھی کافی اونچی تھی۔ شرینہ کو تو اسکرین کے علاوہ اور کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ پلوشا نے آگے بڑھ کر شرینہ کو ہوش میں لانے کی کوشش کی، لیکن نمیر نے آنکھیں دکھا کر اسے وہاں سے نکلنے کا اشارہ کیا۔ اس کی میٹنگ کینسل ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ حویلی واپس آ گیا تھا۔ اسے ڈیرے پر بھی کچھ کام تھا اور زمینوں کے کاغذات وغیرہ کا بھی مسئلہ حل کرنا تھا۔ وہ وہیں ڈاکیومنٹس اٹھانے کے لیے حویلی میں داخل ہوا کہ اندر سے آنے والے شور کی آوازیں سن کر اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، اور اب یہاں پر پہنچ کر ساری کہانی اس کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ پلوشا شرینہ کے پہلو سے اٹھ کر اندر کی طرف بھاگ گئی۔ اس کی جگہ وہاں پر نمیر بیٹھا ہوا تھا۔ پھر سے فنی سین آیا۔ شرینہ نے ہنس کر زور سے تھپڑ مارا، جو کہ نمیر کے چہرے پر جا کر لگا۔ اچانک ہی شرینہ کو بھی کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا، کیونکہ پلوشا کا چہرہ ملائم تھا، جبکہ اس بار اس کے ہاتھوں میں ہلکی ہلکی سی داڑھی چبھی تھی۔ اسے جب نگاہیں پھیری تو اپنے انتہائی قریب بیٹھے ہوئے نمیر کو دیکھ کر اس کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ اٹھ کر بھاگنے ہی لگی تھی کہ اس کا پاؤں اپنے ہی دوپٹے میں پھنسا اور وہ پھر سے صوفے کے اوپر جا گری۔ اس بار اس کا سر زور سے نمیر کے کندھے کے ساتھ جا کر لگا۔ وہ درد سے چلا اٹھی تھی، لیکن اس کی چیخوں کی آواز شور میں ہی دب گئی۔ نمیر نے آگے بڑھ کر ٹی وی بند کر دیا اور اسے کھا جانے والی نظروں سے مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے تم لوگوں نے؟ انسان میں ذرا سی غیرت ہوتی ہے، لیکن تم لوگوں میں تو وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ شرینہ نے اپنی گردن جھکا لی، کیونکہ اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی وہ پھنس گئی تھی۔ دوسرے کمرے سے ابھی بھی گانے بجنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ جب نمیر نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے حویلی کے سارے لڑکے شغل میلے میں مصروف تھے۔ فرحاد کی نظر سب سے پہلے نمیر پر پڑی۔ اس نے فوراً ہی کھڑکی سے چھلانگ لگا دی، جبکہ باقی سارے پھنس گئے تھے۔ ابھی وہ سب لوگ حویلی کی دیوار کے ساتھ کھڑے تھے۔ نمیر ان کے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکوں کو اس نے سزا دی تھی کہ وہ شام تک حویلی کے ارد گرد گول گول چکر کاٹتے رہیں گے، اور جہاں تک لڑکیوں کا سوال تھا تو اس نے باقی سب کو اپنے کمرے میں جانے کے لیے کہا۔ اب اس کے سامنے صرف اور صرف شرینہ ہی موجود تھی، جو آس پاس سے گزرتے ہوئے فرحاد کو بھاگتے ہوئے دیکھتی اور پھر خوف سے تھوک نکلتی۔ مجھے بتاؤ کہ تمہاری کیا سزا ہونی چاہیے؟ نمیر نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے عجیب سے انداز میں کہا۔ آپ مجھے معافی کا لفظ میری ڈکشنری میں نہیں ہے، اور تم جیسے لوگوں کے لیے تو میرے پاس واقعی میں کوئی معافی نہیں ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد تم اپنے کمرے سے ہی باہر نہیں نکلو گی۔ تمہاری کھڑکی کو اور تمہارے کمرے کے دروازے کو اب 24 گھنٹے تالا لگا رہے گا، اور یہ اگلے 30 دنوں تک چلے گا۔
تاکہ تمہارا دماغ تھوڑا سا جگہ پر واپس آئے۔ ان 30 دنوں میں تم غور و فکر کرنا اور اپنے بارے میں سوچنا تاکہ تمہیں اندازہ ہو کہ تم کس قدر فضول لڑکی ہو۔ اگر میرے ماما بابا کا سایہ میرے سر پر نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مجھے اپنی زر خرید غلام سمجھ دیں۔ نہ تو میں آپ کی ملازمہ ہوں، نہ ہی میں آپ کے ماتحت ہوں جو آپ ہر وقت مجھ پر اپنا حکم چلاتے رہتے ہیں۔ میں بھی ایک آزاد انسان ہوں۔ اگر آپ کو میری ذات میں دلچسپی نہیں ہے اور اگر آپ کو میں پسند نہیں ہوں تو آپ نے کیوں مجھے اپنی حویلی میں رکھا ہوا ہے؟ میں تو کافی سالوں سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے میرے ماموں کے گھر جانا ہے۔ آپ مجھے میرے ماموں کے گھر کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ وہ اس کی لمبی فراٹے بھرتی ہوئی زبان کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ یہ بات اس کی انا پر جا کر لگی۔ ٹھیک ہے، آج شام کے وقت ہی میں تمہیں تمہارے ماموں کے گھر ڈراپ کر دوں گا۔ اپنا سامان وغیرہ پیک کر لو، لیکن وہاں پر جا کر یہ مت کہنا کہ مجھے حویلی یاد آ رہی ہے، کیونکہ اس کے بعد حویلی کے دروازے تم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ اب تم جانا اور تمہارے ماموں جان جانے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ شرینہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی اور پھوڑ پھوڑ کر رونے لگی۔ شام کے وقت دادا جان نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ سب لوگوں نے اسے بہت زیادہ سمجھایا کہ وہ نمیر کی باتوں کو سیریس نہ لے، لیکن اب سوال شرینہ کی انا کا تھا۔ وہ بار بار اپنی عزت نفس کو اس انسان کے سامنے مجروح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے سب کی منتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ اپنے ماموں جان کے گھر پہنچ گئی۔ وہاں پر بھی اس کی ممانی اور نانی نے اس کا محبت سے استقبال کیا۔ جب سے اس کی ماں بابا کا کار حادثے میں انتقال ہوا تھا، تب سے لے کر اب تک وہ صرف دوسری بار ہی نانی کے گھر آئی تھی۔ اس کی ممانی کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے اسے فوراً ہی اپنے سینے سے لگایا اور چٹا چٹ چوم ڈالا۔ ان کی زبان شرینہ کو بیٹا بیٹا کہتے نہیں تھکتی تھی۔ اس کے ماموں جان بھی اس کا بہت زیادہ خیال رکھ رہے تھے۔ ایک دن تو شرینہ نے ڈرائنگ روم میں ہی گزارا، لیکن اگلے دن اس کا کمرہ وغیرہ سیٹ کروا دیا گیا۔ وہ وہاں پر مکمل طور پر آزاد تھی، اپنی مرضی کی مالک تھی، جو جی میں آئے کر سکتی تھی۔ ماموں جان نے اسے گاڑی بھی گفٹ کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسے ڈرائیونگ بھی سکھائی تھی۔ وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھی۔ سیکنڈ ایئر کے امتحان دینے کے بعد اس نے آرٹ اسکول میں ایڈمیشن لیا تھا۔ یہاں پر آنے کے بعد اس کی شرارتیں بالکل ختم ہو چکی تھیں۔ وہ کافی حد تک میچور ہو گئی تھی اور اب کھل کر اور مزے سے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ ایک دن جب وہ حویلی میں واپس آئی تو ماموں جان کو پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئی۔ ارے ماموں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ بیٹا، تمہارے تایا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ اس وقت ہاسپٹل میں موجود ہیں، تمہیں ہمارے ساتھ ہی چلنا ہوگا۔ ان کی حالت بہت خراب ہے اور وہ بار بار تمہارا نام پکار رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ خود بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ بھاگم بھاگ وہ ہاسپٹل پہنچی تو تایا جان آئی سی یو میں موجود تھے۔ انہوں نے اسے ملنے کے لیے بلایا تھا۔ کمرے میں دادا جان کے علاوہ نمیر بھی موجود تھا۔ اس نے نمیر کو مکمل طور پر نظر انداز کیا اور تایا جان کے پہلو میں جا کر بیٹھ گئی۔ لیکن اگلے پل تایا جان نے جو بات کہی اسے لگا کے اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ اسے نمیر سے نکاح کرنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ ایک بار اس نے نگاہیں اٹھا کر نمیر کو دیکھا، جو کہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن آج نمیر کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا۔ وہاں پر ایک عجیب سی بے بسی تھی اور بے چینی تھی۔ دادا جان نے اپنی پوتی کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، وہ اب ویسا نہیں رہا۔ تایا جان ایک بار پھر سے غنودگی میں چلے گئے۔ اس کے ماں باپ کی وفات کے بعد اس کا سب سے زیادہ خیال اس کے تایا نے رکھا تھا، اس لیے وہ اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ وہ ان کے حکم کو نہیں ٹالے گی، اور اسے کہیں نہ کہیں لگتا تھا کہ یہ رشتہ بھی زیادہ عرصے تک نہیں چل پائے گا، اور نہ ہی کبھی نمیر اسے اپنی بیوی کا درجہ دے گا، اس لیے وہ بعد میں اس سے آسانی سے جان چھڑوا سکتی ہے۔ ہاسپٹل میں ہی ان دونوں کا نکاح ہوا اور پھر اگلے ہی دن تایا جان کی طبیعت بھی سنبھلنے لگی۔ 2 دن کے بعد وہ حویلی واپس چلے گئے۔ نکاح کے بعد سے لے کر اب تک شرینہ کی نمیر سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی اور وہ اسے بات کرنے میں انٹرسٹڈ بھی نہیں تھی۔ دوسری طرف جہاں تک نمیر کا سوال تھا تو شرینہ کی حویلی سے جانے کے بعد ہی اسے حویلی کے ساتھ ساتھ اپنا دل بھی خالی ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ لڑکی واقعی اسے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ شرینہ کی غیر موجودگی میں نمیر کو اس کی قدر ہوئی تھی، اور تبھی اس پر یہ راز آشکار ہوا تھا کہ وہ اس لڑکی سے محبت کرتا ہے۔ اس کی بے تحاشا شرارتوں اور کم عقلی کے باوجود بھی اسی کو ہی چاہتا تھا۔ اس نے 2-3 بار کوشش کی تھی کہ وہ شرینہ کو واپس بلا لے،
اور اس بارے میں اس نے دادا جان سے بھی رابطہ کیا تھا، لیکن شرینہ واپس آنے پر راضی ہی نہیں تھی۔ وہ ہر بار یہی کہتی تھی کہ میں نمیر کی غلام بن کر زندگی نہیں گزار سکتی۔ اب نمیر اسے کیسے سمجھاتا کہ وہ جو کچھ بھی کرتا تھا اس کی بہتری کے لیے ہی کرتا تھا۔ وہ اسے محبت کرتا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے شرینہ کسی مشکل میں پھنسے۔ اسی وجہ سے ہی وہ اس پر پابندی لگاتا تھا۔ جہاں تک پلوشا کا سوال تھا تو اس نے ہمت کر کے اپنے ابا کو اپنی پسند کے بارے میں بتا دیا تھا۔ تائی جان کو جب یہ پتہ چلا کہ جس لڑکے نے انہیں ہاسپٹل پہنچایا تھا ان کی بیٹی اسی لڑکے سے ہی محبت کرتی ہے اور وہ لڑکا بھی اچھے خاندان کا ہے، تو انہوں نے تھوڑی سی سوچ بچار کے بعد جواد اور پلوشا کا رشتہ طے کر دیا۔ نمیر نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، کیونکہ پہلی بار اس نے اپنی بہن کی آنکھوں میں خوشی کے چمکتے ہوئے دیے دیکھے تھے۔ دوسری طرف شہرینہ بھی حیران رہ گئی تھی، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ نمیر اپنی بہن کی خوشیوں کے راستے میں روڑے اٹکائے گا۔ اس کا دل نمیر کی وجہ سے تھوڑا سا نرم پڑا تھا، لیکن پھر سے اس نے اپنے آپ کو پتھر کا بنا لیا۔ حویلی میں پلوشا کے نکاح کا فنکشن تھا۔ شرینہ صرف پلوشا کے کہنے پر ہی 2 دن پہلے حویلی آئی تھی۔ وہ جہاں کہیں سے بھی گزرتی تھی، ماضی کے لمحات کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگتے تھے۔ یہاں پر اس نے بہت ہی اچھا اور خوبصورت وقت گزارا تھا۔ وہ لان میں جانے ہی لگی تھی کہ نمیر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا، مگر مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ پہلو سے نکلنے ہی لگی تھی کہ نمیر اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے سائڈ پر لے گیا اور اسے دیوار کے ساتھ پن کرتے ہوئے بولا، کیا میں تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ اس رویے کی وجہ کیا ہے؟ یہ سن کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ مسٹر نمیر، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس رویے کی کیا وجہ ہے، اور آپ پلیز یہ فضول کی حرکتیں کر کے مجھے پریشان مت کریں۔ یہ سن کر نمیر نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے۔ کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ ناراض ان سے ہوا جاتا ہے مسٹر نمیر جن سے آپ کو امید ہو کہ وہ آپ کو راضی کریں گے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ کچھ آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گالوں پر آ کر ٹھہرے۔ نمیر نے بے ساختہ اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ آئی ایم ریئلی سوری، مجھے معاف کر دو۔ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے میں اس پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی ہو کہ تمہیں خود سے الگ کرنے کے بعد میں نے کس قدر تکلیف میں وقت گزارا ہے۔ شرینہ نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تو وہ دھیمے سے انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، ہاں یہی سچ ہے۔ جس لڑکی کو میں کم عقل اور بے وقوف کہتا تھا، مجھے اسی سے محبت تھی۔ یہ مجھے اس کے جانے کے بعد ریئلائز ہوا، لیکن اب قسمت نے مجھے ایک اور موقع دیا ہے۔ میں اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا، اور نہ ہی کبھی تمہارے ساتھ سختی سے پیش آؤں گا۔ میں تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے میں سچائی تھی۔ شرینہ کا دل ایک دم سے ہی سکون سے بھر گیا۔ وہ بھی نمیر سے نفرت نہیں کرتی تھی، بلکہ اسے نفرت کرنے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ نمیر سے اسے محبت تھی، اسی وجہ سے وہ بچپن سے ہی اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اسے تنگ کرتی تھی، ورنہ حویلی میں اور بھی کزن موجود تھے۔ اس نے کبھی بھی کسی کی اٹینشن سیک نہیں کی تھی سوائے نمیر کے۔ میں آپ کو سوچ کر جواب دوں گی، شرینہ نے ایک ادا سے اپنے بال جھٹکتے ہوئے کہا۔ آپ کے پاس سوچنے کے لیے 3 سیکنڈ ہیں کہ آپ زندگی کے سفر میں میری ہم سفر بنیں گی۔ وہ اس کے کانوں میں جھکتا ہوا بھاری لہجے میں بولتا اس کی دھڑکنوں کو منتشر کر گیا تھا۔ شرینہ نے بے ساختہ اپنی گردن جھکا لی اور دھیمے سے انداز میں مسکرا دی۔ نمیر کو اس کا جواب مل گیا تھا۔
اگلے ہی پل وہ اس کو چکما دیتی وہاں سے بھاگی تھی۔ وہ اس کی صدا پر دل ہی دل میں مسکرا دیا تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی اور آپ کو اس کہانی کے کردار کیسے لگے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں، اور ہاں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیا کریں تاکہ ہم آپ کی پسند کے مطابق مزید کہانیاں لاتے رہیں۔ شکریہ۔